بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب حضرات بخیر عافیت ہوں گے۔ تو ویورز، آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، کہ کس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مختصر سے دور خلافت میں اپنی ذہانت، شجاعت اور دور اندیشی سے بڑے بڑے فتنوں کا سدباب کیا اور مسلمانوں کے لیے ایک بہترین نظام خلافت کی بنیاد رکھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ، کنیت ابو بکر، لقب صدیق تھا۔ آپ کے والد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ تھی۔ آپ کی والدہ کا نام سلمہ بنت صخر اور کنیت ام الخیر تھی۔ آپ قریش کے قبیلے بنو تمیم سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا سن پیدائش 571 عیسوی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے صدائے توحید پر سب سے پہلے لبیک کہا اور قبول اسلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ تمام غزوات میں شرکت کی۔ تمام معاملات و مسائل میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے خلیفہ مقرر ہوئے۔ 12 ربیع الاول پیر کے دن 11 ہجری 532 عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت کی۔ اس کے بعد بہت سے انصار صحابی رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ واقعہ ثقیفہ بنو سعد کے مقام پر پیش آیا۔ اس کے بعد 13 ربیع الاول کو مسجد نبوی میں 33,000 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی ابتدا جس وقت میں ہوئی، یہ مسلمانوں کے لیے بہت نازک وقت تھا۔ چاروں اطراف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی خبر پھیل گئی تھی۔ مکہ و مدینہ کے علاوہ تمام عرب میں فتنوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ جھوٹے مدعیان نبوت اور فتنہ ارتداد آگ کی طرح پھیل رہے تھے۔ اس موقع پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مشکل فیصلہ کیا، وہ یہ کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کی روانگی کا۔ یہ وہ لشکر ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دے کر شام کی طرف روانہ کیا تھا، مگر یہ لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت کی وجہ سے روانہ نہیں ہوا تھا۔ اب جب چاروں اطراف سے بغاوت کا خطرہ تھا تو اس وقت بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی رائے تھی کہ اس لشکر کو روانہ نہ کیا جائے اور ابھی مدینے میں دفاعی مضبوطی قائم کی جائے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رائے کا جواب ایسی بلند ہمتی سے دیا جس کی نظیر نہیں ملتی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر مدینہ اس طرح خالی ہو جائے کہ میں اکیلا ہی رہ جاؤں اور درندے مجھے کھا جائیں، پھر بھی میں اس لشکر کو ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق روانہ کروں گا۔ اور یہ کس طرح ہو سکتا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کام کو ادھورا چھوڑ دیں جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیا تھا؟ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دور اندیشی سے بھی اس مہم کی اہمیت کو پہچان گئے تھے۔ سیاسی اعتبار سے اس مہم کا یہ فائدہ ہوا کہ عرب و شام کی سرحدوں پر جو قبائل آباد تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر بغاوت پر آمادہ ہو گئے تھے، اس مہم نے ان کے دلوں پر مسلمانوں کی قوت کی ڈھاک بٹھا دی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نواحی علاقوں کے باغیوں کے حملے سے بھی غافل نہ رہے۔ مدینے میں موجود قابل جنگ لوگوں کو ہمیشہ مسجد نبوی کے سامنے جمع رہنے کا حکم دیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وقت کی نزاکت کو محسوس کر کے مدینہ کی حفاظت و نگرانی کے لیے بندوبست شروع کر دیے۔ آپ نے حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبداللہ بن مسعود،
حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں مدینے کے ارد گرد حفاظتی دستے متعین کر دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ فتنہ ارتداد اور جھوٹے مدعیان نبوت سے نمٹنے کے لیے 11 لشکر تیار کیے، جن میں ہر لشکر کے سردار کو ایک علم دیا اور اسے ایک جانب روانہ کیا۔ پہلا لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں بزاخہ اور بطاحہ کے مقام پر طلیحہ اور مالک بن نویرہ کے برخلاف بھیجا۔ دوسرا لشکر اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں یمامہ کی طرف مسیلمہ کذاب اور بنو حنیفہ کے برخلاف بھیجا۔ تیسرا لشکر مہاجر بن ابی امیہ کی سربراہی میں یمن و حضرموت کی طرف پیروان اسود عنسی اور قیس بن عاص کی طرف بھیجا۔ چوتھا لشکر عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں عرب و شام کی سرحدوں کی طرف بنو خزاعہ کے برخلاف بھیجا۔ پانچواں لشکر حضرت خالد بن سعید بن عاص کی سربراہی میں حدود شام کی طرف بھیجا۔ چھٹا لشکر علا بن الحضرمی کو بحرین کی طرف بھیجا۔ ساتواں لشکر سوید بن مکرن کو یمن کے نشیبی علاقوں کی طرف بھیجا۔ آٹھواں لشکر ارجفہ بن حرسمہ کو مہرہ کی طرف بھیجا۔ نواں لشکر حذیفہ بن محسن کو عمان کی طرف لقید بن مالک الازدی کے برخلاف بھیجا۔ دسواں لشکر معن بن حاجس کو بنو سلیم و بنو حوازن کے برخلاف بھیجا۔ 11واں لشکر حضرت شرحبیل بن حسنہ کی سربراہی میں یمامہ کی طرف حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھیجا۔ ان 11 لشکروں نے اپنے اپنے مقام میں ضرورت کے موافق عمل کیا۔ جہاں جہاں جہاد کی ضرورت تھی وہاں جہاد کیا، اور جہاں دعوت و تبلیغ سے کام ہو سکتا تھا وہاں دعوت اور تبلیغ سے کام کیا۔ 6 ماہ کی قلیل مدت میں فتنوں کا سدباب ہو گیا اور تمام عرب میں پہلے کی طرح امن و امان قائم ہو گیا۔ مگر اس امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے شام و عراق کی طرف لشکر کشی ضروری تھی۔ عرب کے شمال میں بازنطینی حکومت قائم تھی جو شام پر قابض تھی، اور عرب کی مشرقی سرحد پر جو عراق سے ملتی تھی ایرانی حکومت قائم تھی۔ ان دونوں حکومتوں کی سرحدیں عرب سے ملتی تھیں، اور عرب کے سرحدی علاقوں کے خانہ بدوش قبائل ان دونوں سلطنتوں کے درمیان بفر اسٹیٹ کی حیثیت سے آباد تھے۔ کچھ قبائل ایرانی سلطنت کے ماتحت تھے اور کچھ قبائل شامی سلطنت کے ماتحت تھے، اور جس طرح یہ دونوں سلطنتیں ایک دوسرے کی دشمن تھیں اس طرح یہ قبائل بھی ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اس وجہ سے عرب قبائل میں اتحاد ناممکن تھا، اور اسی طرح یہ دونوں سلطنتیں انہی قبائل کے ذریعے عرب میں بغاوت و سرکشی کو جنم دیتی تھیں۔ بس جب تک یہ سلطنتیں قائم تھیں یہ عرب قبائل نہ تو متحد ہو سکتے تھے اور نہ ہی اسلام آگے پھیل سکتا تھا، اور اس سیاسی نقطے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بھاپ چکے تھے۔ اسی کے نتیجے میں غزوہ موتا اور تبوک پیش آئی تھیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس نازک پہلو کو سمجھ گئے تھے۔ اس لیے آپ نے بھی فوراً لشکر اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ فرمایا تھا، اور اب آپ رضی اللہ تعالی عنہ فتنہ ارتداد سے فارغ ہو کر ایران کی طرف متوجہ ہوئے۔ عام مورخین کا رجحان یہی ہے کہ عراق میں جو پہلی جنگ لڑی گئی وہ ذات السلاسل ہے۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد 18,000 تھی، اور ان کی سپہ سالاری حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، اور اس کے بعد جنگ مزار، جنگ ولجہ، جنگ الیس، فتح حیرہ، فتح عین التمر، جنگ فراز ہوئی۔ عراق میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا قیام محرم 12 ہجری سے صفر 13 ہجری تک کم و بیش 1 سال 2 مہینے رہا۔ اس قلیل مدت میں جو فتوحات حاصل کی وہ جنگ و حرب کی تاریخ کا نادر واقعہ ہے۔ عراق کی فتح کے بعد شام کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشاورت کی، اور شام پر لشکر کشی کرنے کا فیصلہ طے ہوا۔ تمام عرب میں جہاد کا پیغام پہنچایا گیا۔ عرب کے تمام قبائل سے مجاہدین جمع ہوئے، لشکروں کو ترتیب دیا گیا،
اور یکم سفر کو جمعرات کے دن 13 ہجری کو لشکروں کو روانہ کیا گیا۔ یہ لشکر 4 ٹکڑوں پر روانہ کیے گئے اور ہر لشکر میں 7 سے 8 ہزار افراد تھے۔ رومیوں نے اس کے مقابلے میں تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ افراد کا لشکر تیار کیا۔ یہ دونوں لشکر مقام اجنادین پر جمع ہوئے۔ مسلمانوں کی تعداد 25,000 سے 28,000 کے درمیان تھی اور کفار کی تعداد 2 لاکھ سے 2.5 لاکھ کے درمیان تھی، مگر پھر بھی مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی اور یہ جنگ 28 جمادی الاولیٰ کو لڑی گئی، یعنی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سے 24 دن پہلے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جمادی الاخری کی 7 تاریخ اتوار کے دن غسل فرمایا۔ اس کے بعد سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلسل یوم وفات کے دن تک کے بخار رہا۔ آپ نے اپنی وفات سے پہلے ہی اکابر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے مشورے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مقرر فرمایا۔ آپ کی وفات 22 جمادی الاخری 13 ہجری پیر کے دن ہوئی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ تو ویورز، یہ تھے خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مختصراً حالات جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بس اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں اور ہمارے چینل ہسٹری ہیش کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔